کل آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا. اس حکم کی روشنی کے اندر وکلاء، فیملی اور سیاسی رفقات جمعرات کو ملتے ہیں، منگل کو وکلاء اور فیملی ملتی ہے. لیکن لسٹ میں نام ہونے کے باوجود نہ وکلاء کی ملاقات کروائے گی، فیملی کی لسٹ بھی بھجوائے گی، ان کو بھی نہیں ملے، ایک بہن کو بھی نہیں جانے دیے. پہلے تو یہ دعویٰ تھا نا کہ 2 جا سکتی ہیں، ایک نہیں جا سکتی. کل ہم نے یہ کہا کہ 2 اگر جا سکتی ہیں، یعنی علیمہ باجی نے کہا کہ چلیں آپ 2 چلی جائیں، لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیا. قاسم بھائی کو بھی نہیں جانے دیا گیا. تو یہ تو ہائی کورٹ کے حکم کی وائلیشن ہے، اور اس کو تو جو ہے وہ عدالتوں کو ہی ریڈریس کرنا ہوگا، اور اپنے جو احکامات دے رہے ہیں ان کے اوپر اگر عمل نہیں ہوگا تو تذلیل تو اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے. آج جا کر یہ استدعا کی کہ نو ڈاؤٹ آپ کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں نا کہ اسی وجہ سے کیسز فکس نہیں ہو رہے. ہم نے وہاں یہ استدعا لے کر گئے کہ کیسز کو فکس کیا جائے، جو توہین عدالت کی درخواستیں ہیں وہ فکس کی جائے، کیونکہ یہ آپ کی توہین ہوئی ہے. تو عدالت نے کہا کہ ہم فکس کر دیں گے. ابھی ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ وہ جو 3 ممبر بینچ تھا اس نے کیس جو ہے سننے کی جگہ کے اوپر ایک اور جج کے پاس یہ میٹر بھجوا دیا ہے، یعنی تمام کیسز کو بھجوا دیا. حالانکہ جس عدالت کے حکم کی پامالی ہوتی ہے وہ عدالت ہی کیسز وہ سنتی ہے جس میں وہ احکامات جاری کر چکی ہوتی ہے. لہٰذا یہاں پر تو کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے. اپنی مرضی سے جو ہے، شاید اس لیے کہ اپنی مرضی کا فیصلہ اس کے اندر توہین کے اندر دیا جائے یا توہین کے اندر کوئی نوٹس نہ لیا جائے. توہین عدالت جہاں جہاں ہوتی ہے وہاں پر عدالتوں کا کام ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل کروائے جائے. سپریم کورٹ میں ایک جو چیف جسٹس یائی صاحب ہیں، انہوں نے آرڈر فرمایا کہ سلمان صفدر صاحب جا کر خان صاحب سے مل لیں. گھنٹہ وہ کھڑے رہے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا. کون ہے جو اتنا طاقتور ہے جو چیف جسٹس کے احکامات کو ہوا میں اڑا رہا ہے؟ تو یہ عدالتوں پر امتحان ہے. یہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، میں ذرا پوچھ لیتا ہوں. سر، آپ کی حکومت ہے، عدالتوں کے حکم ہیں، لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں ہونے دے رہی. اتنے مسائل ہیں ملک کے اندر، بھارت کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، سندھ کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، روڈیں بلاک ہوئی ہیں، اس پہ بھی میں آؤں گا. لیکن ایسے ماحول کے اندر بہنوں کی ملاقات روکنا، کیا یہ حکومت کا طرز عمل درست ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کے شو سے پہلے بھی ایک ہمارا شو ہم اکٹھے تھے پروگرام میں نے وہاں پہ بھی عرض کی کہ دیکھیں، ہمارا کوئی بانی پی ٹی آئی سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. نہ ہم نے ہماری لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کا ایئر کنڈیشن نکال دیں گے، ہم کو یہ سہولت واپس لیں. ایون نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا اگر 2 اے سی لگا دیں مجھے اعتراض نہیں ہے. جو قیدی کے اپنا حقوق ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، ان کو اس قانون کے تحت ملنے چاہیے، اور ایک دفعہ کا وزیر اعظم ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جو انہوں نے سہولیات مانگی اس کو ملی ہے، عدالتوں کے تھرو ملی ہو. کسی طرح کوئی اعتراض نہیں، ان کو اعتراض ہے جن کو ملنے نہیں دے رہے. آپ کو کیا اعتراض؟ آپ جو میرے سے پوچھ رہے ہیں میں اپنا بتا رہا ہوں. تو جو یہ کر رہے ہیں نا، دیکھیں اب پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی ایونٹ نہیں ہے، نہ جلسہ کر سکتے ہیں، نہ ریلی کر سکتے ہیں، نہ عوام میں جا سکتے ہیں. اب اڈیالہ کے باہر ایک تماشا لگتا ہے، اس تماشے میں یہ آ کے آپس میں لڑتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اندر کیسے چلے گئے، جو نہیں جاتے ہیں وہ ہمیں کس نے روک دیا. میں ان کو پنجوتا صاحب وکیل ہے، عمران صاحب کے پاس جاتا ہے، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، عمران خان صاحب خود کیوں نہیں کہتے کہ میری بہنوں کو یا میرے جو نامنی ہے یا جو سلمان اکرم راجہ، ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے خلاف ٹویٹ کروا دیتے ہو، آرٹیکل لکھوا دیتے ہو، سب کچھ کرواتے ہو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے. آپ نے جو تنقید کرنی ہے کر دیتے ہو. تو یہ بات بھی اپنا جو ان کے خدشات اگر عمران خان کے ہیں، اگر شاید ہو سکتا ہے وہ عمران خان علیمہ خان اپنی بہن سے نہیں ملنا چاہ رہا ہو، ہمیں تو نہیں پتا نا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ روزانہ تماشے کی بجائے یہ تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ویسے جو اس معاملے کو مکا دیں خود ہی. ویسے ہی پنجوتا صاحب، یہ جو وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ تو ہوتی ہے، کل بھی جو اور آج بھی جو ٹویٹ آئی وہ ادھر میرے سامنے پڑی ہے، اس میں کہیں پہ کوئی یہ اس طرح کا ذکر نہیں ہے کہ وہ اس کو نعیم کو نہیں آنے دیا گیا یا بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. تو اس پہ وہ تو ٹویٹ تو نہیں کر رہے، وہ تو کوئی گلہ شکوہ اس طرح اوپنلی نہیں کر رہے. دیکھیں، ٹویٹ آپ نے آئی تھنک سو سے غور سے پڑھا نہیں ہے. اس ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے رفقا کو روکا گیا ہے، میرے وکلاء کو روکا گیا ہے، میری فیملی کو روکا گیا ہے. اس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے تحت عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں، ان عدالتوں کو اپنی ساخت بحال کرنا ہوگی. یہ جو حکومت کے تابع سارا نظام کر دیا گیا ہے کہ جو مرضی ہے پاکستان کے اندر جیسے دل ہو کر لیا جائے، جیسے دل ہو احکامات کو ہوا میں اڑا دیے جائے. تو یہ چیز جو ہے انہوں نے اٹھائی ہے
اور وہ تو پاکستان کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. اتنے زیادہ اس میں چیزیں اٹھائی ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں, جو میں بات کر رہا ہوں, کہ ایک اسپیسیفک ٹویٹ ہو جس میں صرف یہ چیز ہو کہ جناب یہ چیز ہے کہ مین مسئلہ ہے کہ آج پھر میری ملاقات نہیں ان سے ہونے دی گئی. وہ بہت سارے چیزوں کے اندر ہوتا ہے اور اس میں بہت سارا وہ اس طرح ذکر نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے ایک اسپیسیفک چیز ہے. دیکھیں اسپیسیفک چیز ایک ان کا پیغام آ گیا, اوورال انہوں نے ایک پیغام دے دیا کہ ان لوگوں کو روکا گیا اور ان کی ملاقات ہونی چاہیے, مجھے افسوس ہے. ٹھیک ہے, اب بار بار کیا وہ اس کے اندر ایک ایک نام کو دوبارہ بار بار لے کر جب انہوں نے کوآرڈینیٹرز خود مقرر کر دیے اور جو آپ کی جیل انتظامیہ اس کے پاس ایک ہائی کورٹ کا کمیشن چلا جائے, وہ جا کر دیکھے کہ عمران خان صاحب کو کیا مسائل ہیں. یہ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب کو تمام فیسلٹی موجود ہیں, کیا ان کو کتابیں موجود ہیں, کیا عدالت نے حکم دیا تھا بچوں سے بات کروائی جائے گی ہفتے کے اندر, کیا وہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کیا ڈاکٹر کی رسائی ہو گئی ہے نہیں ہو رہی, کیا اسی طرح باقی جو فیسلٹیز ہیں جو ان کا قانونی حق ہے وہ دی گئی ہیں. بشرا بی بی نے درخواست کیوں دی ہے؟ خان صاحب کی تمام درخواستیں جھوٹی ہیں, ہم جھوٹی درخواستیں لے کر پھر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بیانی ہے, یہ تو گولی کو بھی نہیں مانتے, یہ کہتے ہیں کہ گولی بھی نہیں چلی, حالانکہ وہ تمام تر ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. ایک کہانی جو میں 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, کچھ آج اور کیسز تھے جس میں آج یہاں پر جو سرور صاحب ہیں اور دوسرا خرم نواز صاحب ہیں, ان دونوں کو بری کر دیا گیا. ادھر لگے ہوئے تھے وہ جو مختلف مقدمات درج کیے گئے تھے, احتجاج ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن باقیوں کے مقدمات ان کی درخواستیں خارج ہو گئیں اور ان کو بری کر دیا گیا ہے, اور وہ ٹرائل چلیں گے. ان کو کیوں بری کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ ایفیلیشن ہو گئی ہے, یا وہ پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, کوئی ایک ایم این اے بن گیا ہے اور ایک پارٹی چھوڑ چکا ہے, دوسرا بھی یہ ڈیفینیٹلی چھوڑ کر گیا ہے. تو جو بندہ پارٹی چھوڑے گا یا پی ٹی آئی سے لا تلقی کرے گا یا بیان دے گا, وہ بری ذمہ ہے, اور جن کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کا قصور ہے. تو یہ کیسا قانون ہے, یہ کیسی دورہ ہے؟ دوسری بات میں یہ اٹھانا چاہوں گا کہ یہاں پر میرے پاس ایک یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو انچارج سیکورٹی برانچ ہیں انسپیکٹر عصمت اللہ, عصمت کمال. ٹھیک ہے جی, یہ کدھر کے سیکورٹی انچارج ہیں؟ یہ سیکورٹی انچارج یہاں پر راولپنڈی کے اندر تعینات تھے, جن کے بیان کے اوپر چکری جو سروس ایریا ہے, انہوں نے کہا کہ وہاں پر میں ٹیبل کے نیچے موجود تھا, ایک کارکن کا بیس بدل کر گیا اور میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب زوم کے اوپر میٹنگ کر رہے ہیں, وہاں پر دیگر لوگ بھی موجود تھے, آپ چلا بھی سکتے ہیں اور آپ اس کا تصویر لے کر ادھر بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر وہ لکھ رہے ہیں جی کہ میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ہدایت دے رہے ہیں کہ اگر میں گرفتار ہوں تو گرفتار ہونے کے بعد آپ نے تمام تنصیبات کے اوپر حملہ کر دینا ہے. اور 2 مقدمات میں یہ 2 مقدمات جو باقی بھی تھے ادھر, لیکن 2 مقدمات میں عدالت نے تمام جو لیڈرشپ ہے, بیشتر لیڈرشپ کو بری کر دیا اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور اگر یہ کیس اسی طرح فیبریکیٹڈ ایویڈنس کے ساتھ چلایا جائے کیونکہ جعلی ایویڈنس ہے تو سزا نہیں ہونے والی. تو لہٰذا جب اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر سرگودا میں 2 کیسز میں وہ تمام لیڈرشپ بری ہو جاتی ہے اور اسی سٹیٹمنٹ کو لے کر لاہور جاتے ہیں, یہ عصمت اللہ اور ان کے ساتھ دیگر 2 ساتھی, ایک کا نام خالد ہے اور ایک کا نام حشام افضل ہے. ٹھیک ہے جی, اور اسی سٹیٹمنٹ کو لے کر پنڈی میں جاتے ہیں. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک کوئی بیان دیتا ہے کوئی مدعی تو اس کی مدعی کے اندر ایک مقدمہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ 12 مقدمے شبلی فراز کے اوپر یہاں درج کر دیں, عمران خان صاحب کے اوپر 20 مقدمے درج کر دیں. تو ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر مختلف شہروں میں مقدمات کیسے درج ہو سکتے ہیں, اور اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اگر وہ بری ہو چکے ہوں تو پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ 4 مہینوں کے اندر یہ کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ دیا جائے؟ کیا سپریم کورٹ کو یہ عصمت اللہ کا بیان نظر نہیں آ رہا؟ لیکن آج تو سپریم کورٹ سے ریمانڈ لینے گئے تھے نا, نظر نہیں آ رہا. تو آج سپریم کورٹ نے ریمانڈ نہیں دیا نا خان صاحب کو, دیکھیں ریمانڈ نہیں دیا نا, تو باقی کیسز بھی ختم کرنے چاہیے. یہ ہے 9 مئی کی ساری ان کی کہانی. منیب صاحب بہت بہت شکریہ. منیب صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے, کل بھی ملاقات نہیں ہو سکی, مقدمات کا بھی اب ذکر ہو رہا ہے, 9 مئی کے مقدمات کا جو جلدی فیصلہ آنے کی بات ہو رہی ہے, اس پہ بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کے ایم این ایز کو سزائیں ہو جائیں. تو آپ کو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ حیدر صاحب, اور معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا میں لیٹ ہو گیا, اس کے لیے معذرت. گزارش یہ ہے, دیکھیے اگر جو اس وقت حالات ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو عدالتی معاملات ہیں یہ کوئی بہت ہی زیادہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور تمام معیار پورے ہو رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ تو پھر وہ میرے خیال میں بددیانتی کے زمرے میں آ جاتا ہے. اب اس کے اندر ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سوال میرے پاس بھی ہوتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں, بہت سے دوست اس سے شاید ان کو خوشی, وہ ناراض بھی ہو جاتے ہوں, کہ دیکھیے میرا آرگومنٹ بحیثیت کام پاکستانی کیا ہے کہ آپ سزائیں ہونی چاہیے اس ایک مقدمے میں نہیں, ہر ایک مقدمے میں قانون کے مطابق اگر آپ کے پاس شواہد ہے. فوجداری میں تو یہی چیز ہوتی ہے, اور ظاہری بات ہے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے.
اب اگر ایک لحاظ سے آج جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا کہ پنجاب حکومت گئی کہ خان صاحب کا ریمانڈ لینا ہے، تو عدالت نے ٹھیک کہا بھی 1.5 سال کے بعد ریمانڈ کس چیز کا لینا ہے، 1.5 سال سے وہ آپ کے پاس ہے، آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں، اگر وہاں سے اجازت مل گئی تو لے لیں ریمانڈ، اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ شیسٹ کرانے ہیں۔ لیکن میں اس کو پھر بھی ایک پازیٹیو سائڈ سے دیکھوں گا کہ اگر 4 مہینے میں عدالت یہ کہتی ہے یا کوئی کہ چلی فیصلہ کر دے، تو میں کہتا ہوں یہ بھی غنیمت ہے کہ 4 مہینے کے نہیں، بعد فیصلہ ہو چکا ہے ایٹ نا۔ لیسٹ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں منوی فروخی صاحب میرے پاس، میں تو آج آرڈر سارا لے کر آیا ہوں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ 116 پیجز کے اوپر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ یہ کون سا فیصلہ یہ سرگودا میں ATC جج نے 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کر دیا، اور وہ تو اس کے بعد کیسز بنتی نہیں، چل ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ایک عدالت نے نا، نہیں، ایک ہی مدعی ایک ہی ہے نا، ایک ہی وقوع ہے، ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ جو انسپیکٹر صاحب جی جی انسپیکٹر صاحب کی، اسی پہ پنڈی بھی درج ہے، اسی پہ لاہور بھی درج ہے، تو سرگودا والے نے اس کو کہا کہ یہ فیک ہے۔ فیک ہے۔ جی منیب صاحب، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ایک گجرانوالہ کی تھی، اس نے سزائیں دی تھی، مجھے نہیں پتا وہ کس بیسس پہ دی تھی، جن لوگوں کو بھی دی تھی۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ابھی یہ سرگودا سے پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں فیصلہ آ گیا، بہت اچھی بات ہے، ان کو جو انگریزی میں کہتے ہیں they should hold on to it، اور اگر یہی فیصلہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو بھی مقدمات درج ہیں عمران خان صاحب پہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پہ اور لوگوں پر، اگر وہاں بھی عدالتیں انہی شواہد کی بنیاد پر، اگر پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اسی ایک ثبوت کی بنیاد پر یا شہادت کی بنیاد پر تھا، عدالت نے کہا یہ نہیں چل سکتا یا اس پہ کنوکشن نہیں ہو سکتی، تو اگر ایسا ایک عدالت نے کہہ دیا ہے تو پھر اوپر پھر وہ ان عدالتوں میں بھی اگر آ جائے تو پھر بھی یہ بھی میں تو اسے غنیمت جانوں گا کہ بالکل ہو جائے۔ لیکن دیکھیے براڈر بات کیا ہے، براڈر بات یہ ہے کہ ہم اگر اس چیز کے اوپر جائیں کہ جی قانونی طور پر یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، تو وہ بات ہے جو میں کل کر چکا ہوں آپ سے کہ قانونی طور پر فیصلہ ہوتا تو شاید اب تک سزا جن کو ملی تھی ان کو مل چکی ہوتی، جو بری ہونے والے تھے وہ ہو چکے ہوتے۔ لیکن اس سے کچھ بڑا بھی ہے نا اطہر کاظمی صاحب، وہ ہم سب کو پتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اس تنازع سے ہے، ان مسائل سے ہے جو کہ جماعت کے ہیں اس وقت ریاستی اداروں کے ساتھ یا اگر ریاستی ادارے کے ساتھ، وہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے، اور وہ ہم پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ متعدد دفعہ آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، ہم آپس میں ڈسکشنز بھی کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی۔ اب اگر کوئی چیز بہتر نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرولونگڈ ایشو ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا، اور اگر نہیں نکل پا رہا تو پھر یہ مسائل اپنی جگہ کنٹینیو رہیں گے بدقسمتی سے۔ ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ اسی طرح ملاقاتوں کا بھی ایشو ہے، میرے نزدیک تو دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے ملاقات ہو جانی چاہیے۔ کون سا کوئی ایٹم بام پھٹ جانا ہے کہ اگر علیمہ خان صاحبہ مل لیں گی یا راجہ صاحب مل لیں گے فار دیٹ میٹر۔ اور یہ بھی بڑا معذرت کے ساتھ ایبسرڈ آرڈر تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا کہ باہر میڈیا ٹاک نہ کریں۔ ارے بھائی میڈیا ٹاک وہاں نہیں کریں گے، اڈیالہ سے 2 کلومیٹر دور جا کے کر لیں گے، صحافی تو ان کے ساتھ ہی جائیں گے جہاں جائیں گے، وہ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر میں آ کے پریس کانفرنس کر لیں گے، تو واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے؟ ٹھیک ہے،